وعبداللہ ابن عمر بن عاص فی جمع آخرین من الصحابہ والتابعین رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا، انہوں نے بھی لکھنے کے لیے، مولا علی علیہ السلام نے بھی حدیثوں کو لکھنے کے لیے بھی دلیل پیش کی ہے، اور وہ بھی حدیث ہی ہے. اب اندازہ لگائیں، دو میں سے ایک بات ہوگی. رسول اللہ نعوذ باللہ متضاد باتیں تو نہیں کرتے، دو باتیں تو نہیں کرتے. ایک طرف کہیں کہ نہ لکھو، دوسری طرف سے کہیں کہ لکھو. اگر علی علیہ السلام گواہی کے طور پر لکھنے پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں تو معقول بھی ایسے ہے کہ لکھنے والے حدیث پر حدیث لا رہے ہیں. جو نہ لکھنے کے لیے حدیث لا رہے ہیں، چونکہ خود ان کا مدعا ان کی دلیل کے متضاد ہے، اس لیے وہ کیسے قابل قبول ہوگا. بہرحال یہ علمی گفتگو ہے، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اب میں اس سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، اس پر توجہ کیجئے گا. انشاءاللہ آپ جب غور کریں گے، میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں تھوڑی سی میری گفتگو پر، کہ ہم نے صرف ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ آپ اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مقایسہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کریں کہ جو شروع ہی سے حدیث لکھنے کے قائل نہیں تھے. ان کی طرف سے کتنی حدیثیں صحیح بخاری میں یا صحیح ستہ میں آئیں، اور مولا کائنات کی طرف سے کتنی حدیثیں آئیں. یہ مقایسہ صحیح نہیں ہے. صحیح مقایسہ جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ صحیح ستہ ہے، مولا کائنات کے جو باب علم نبی ہیں ان سے کتنی حدیثیں لی گئی ہیں، اور جو مخالفین مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، خوارج، بنی امیہ کے لوگ، اور وہ لوگ کہ جو پیسے کے لالچ میں حدیثیں بناتے تھے، اور جو مخالفین میں سے تھے، ان کی حدیثیں زیادہ ہیں یا مولا کائنات کی حدیثیں زیادہ ہیں. اس کو صحیح معنوں میں دیکھنا چاہیے. اگر مولا کائنات کی حدیثیں زیادہ ہوں، سمعا و طاعتا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سلمنا، ہم تسلیم کو خم کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے اپوزٹ ہے، سب سے زیادہ 4 افراد کی حدیثیں آپ دیکھتے ہیں، اور چاروں کو کوئی نہ کوئی پرابلم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھی. اب یہ تو میں نے ایک کتاب سے، عربی کتاب سے، اصلی کتاب سے پڑھ کے سنایا کہ حضرت عمر جو ہے نا روایات کو جو ہے نا حدیثوں کو لکھنے سے منع فرماتے تھے. تو آپ دیکھیے ایک کتاب جو پوری کتاب حضرت عمر ابن خطاب کے نام کر دی گئی ہے، جو بہرحال اہل سنت کے یہاں بہت مشہور ہے، اگرچہ لکھنے والے کو بعض اہل سنت ہی کے افراد پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر اہل سنت کے اندر بھی جو مسالک کا سلسلہ اور اختلاف ہے اس کے باعث ان کو یہ فیورٹ نظر نہیں آتے. بہرحال حقیقتیں بہت ساری ہر جگہوں پر نظر آتی ہیں، چونکہ ہر کوئی دعویٰ اہل سنت والجماعت کے ہی ہونے کا کرتا ہے، اس لیے ہم اس کتاب کو بھی شاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں. کتاب کا نام آپ سب جانتے ہیں، الفاروق. یہ سوانح عمری حضرت عمر فاروق کی جو ہے اس میں موجود ہے. لکھنے والے ہیں جن کو شمس العلماء کہا گیا، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ. یہ کتاب بھی چھپی ہے، دیکھ لیجئے گا، مکتب رحمانیہ اور اقرا سینٹر میں اور اردو بازار لاہور. اب اس کتاب کی صفحہ نمبر 135 پر آ جائیے گا. کثرت روایت سے روکنا. اب ذرا تمہید انہوں نے باندھی ہے تاکہ تھوڑا سا اس کی صحیح معنوں میں توجیہ کر سکیں. علامہ ذہبی نے بھی اس حقیقت کو لکھا ہے، حافظ بن حجر نے بھی، اور انہی سے شیخ الشیوخ جن کو کہا جاتا ہے، تذکرۃ الحفاظ میں یہ حضرت عمر کے حالات میں بات موجود ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے. کون؟ حضرت علامہ شبلی نعمانی نے. کہتے ہیں یعنی حضرت عمر اس ڈر سے کہ صحابہ آن حضرت سے روایت کرنے میں غلطی نہ کریں، صحابہ کو حکم دیتے تھے. دیکھیں نا، اس کو عبارت کو مزید آپ پڑھ سکتے میرے ساتھ. حکم دیتے تھے کہ رسول اللہ سے کم روایت کریں. یہ کون حکم دیتے تھے؟ حضرت عمر. کم روایت کریں تاکہ لوگ حدیث میں مشغول ہو کر قرآن کی یاد کرنے سے غافل نہ ہو جائیں. کیا مقصد بتایا گیا، اس پر بھی غور کر لیجئے گا. اور ابن کعب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر، یہاں البتہ لکھا ہوا صرف
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو عراق پر روانہ کیا تو خود مشاہد کو نکلے اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ ساتھ آتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہماری عزت بڑھانے کو۔ فرمایا ہاں، لیکن اس کے ساتھ یہ عرض بھی ہے کہ تم لوگ ایسے مقام میں جاتے ہو جہاں کے لوگوں کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن پڑھنے میں گونجتی رہتی ہیں، تو ان کو احادیث میں نہ پھنسا لینا، یعنی احادیث سنا کر کے ان کو قرآن سے دور کرنا کر دینا، قرآن میں آمیزش نہ کرو اور رسول اللہ سے کم روایت کرو، اور میں تمہارا شریک ہوں۔ بس جب قرظہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا، یہ قرظہ بن ابن کعب کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حدیث بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے ہم کو منع کیا ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح حدیث روایت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا تو عمر مجھ کو درے سے مارتے۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن مسعود، دیکھیں نا یہ بات جو میں نے کہی ہے شروع میں، وہ یہاں شبلی نعمانی نے نقل کیا ہے تذکرۃ الحفاظ سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم کو محبوس کیا، یعنی قید میں رکھا، اور کہا کہ تم لوگوں نے حضرت سے بہت حدیثیں روایت کرنی شروع کر دیں۔ اب میں ذرا آپ ناظرین سے انصاف کا طالب ہوں، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مقایسہ کریں حضرت عمر نے کتنی حدیثیں کی ہیں اور حضرت مولا کائنات سے کتنی حدیثیں کی ہیں، اور پھر کہے کہ دیکھیں نا حضرت عمر سے تو زیادہ حدیثیں لی گئی ہیں۔ بھئی جو شروع سے ہی قائل نہیں تھے بلکہ جنہوں نے حدیثیں لکھی ان کو کوڑے مارے، درے مارے، اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی جو واضح طور پر بتا دیا کہ میں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، حضرت عثمان کے زمانے میں مروان کی دوستی نے ان کے ستارے کو چمکایا، جس طرح سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں گفتگو کی۔ یہ سارا سلسلہ حدیثوں کے گڑھنے کا، حدیثوں کی جعلی حدیثوں کی ایک فیکٹری تیار کر کے اس کو عام کرنے کا بنی امیہ اور خاص کر معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں بہت زیادہ جڑ پکڑا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ہم کنفیوز کرتے ہیں اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کو۔ ایک طرف سے مولا کائنات کی فضیلت میں اور اہل بیت اطہار میں مسلم الثبوت احادیث پیش کی جاتی ہے، تو اس کے مقابل میں گڑی ہوئی حدیثوں کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ بیچارے کنفیوز ہو جائے، کیا کریں بھئی، چلو ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے کہ انسان دو کشتیوں پر سوار ہو، ایک ٹانگ ایک کشتی میں، دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں؟ کیا وہ مسافر صحیح معنوں میں منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں واضح طور پر حقائق کو دیکھنا ہوگا، اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں مزید کوئی بات رہ گئی ہو تو قبلہ آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امیر المؤمنین نے جو اہتمام کیا ہے حدیثوں کو لکھنے کے سلسلے میں، اس کو اہل تسنن اور اہل تشیع کی جتنی کتابیں ہیں وہ گواہ ہیں اس بات پر، وٹنس ہیں اس بات پر، شاہد بن رہی ہیں۔ کتاب جو ہے نا وہ خطیب بغدادی کی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے کہ جس کا نام ہے تقیید العلم۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہیں 89 پر وہ لکھتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے، انہوں نے مختلف جو ٹرانسمیشنز ہیں اس کے حوالے سے اس حدیث کو جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہے کہ امام بارہا لوگوں کو فرماتے تھے کہ قید العلم بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، یعنی یہ جو علم ہے نا، علم حدیث، اس کو ہمیشہ قابو کرو، یعنی لکھنے کے ذریعے اس کو، اور یہ متعدد جو ہیں یہ روایات موجود ہیں تاکہ وہ جو سلسلہ ہے حدیثوں کو روکنے کا، کم از کم اس ذریعے سے جو تشویق کی جاتی تھی کہ حدیثوں کو ویسے بھی علم جو ہے، علم کو قید کرو، یعنی امپریزن کرو، علم کو محفوظ کرو کتابت کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے، تو بار بار اس بات کی تاکہ نقل حدیث زیادہ ہو، تدوین حدیث زیادہ ہو، انکریج کیا گیا، اور یہ حدیث کو تالیف اور تصنیف کرنے کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اہتمام کیا ہے، اسی